وہ تمام احباب جنہوں نے شیخ صاحب کے ہمارے پاس تشریف لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ میری مراد جناب ریاض صاحب آف کویت، مولانا مشتاق صاحب، بھائی حسن صاحب اور دیگر وہ احباب جنہوں نے شیخ صاحب کے ٹائم کے حوالے سے یہاں پہ تشریف لانے کے حوالے سے کوششیں کی۔ اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ شیخ صاحب اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ یہ ہمارا الحمدللہ سالانہ 28واں یا اللہ مدد کانفرنس کا پروگرام ہے۔ ہم اپنے شیخ کو یہاں پہ تشریف لانے پہ انتہائی خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت اور ان کے ایمان اور ان کے علم کے اندر خیر و برکت کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اور میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی جو ہے وہ پھر کہوں گا دل جمی کے ساتھ شیخ کا خطاب سنیے۔ تو میں محترم حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ کو آ کے دعوت دیں۔ جو احباب پیچھے کھڑے ہیں وہ ادھر آ جائیں، آگے جگہ ہے بیٹھنے کے لیے۔ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تشریف فرمانے میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله انتہائی قابل احترام اور قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں حاضری کے تعلق سے میں دعائے خیر بھی کروں گا اور اسپیشل شکریہ ادا کروں گا اپنے برادر ان لا
مظہر ریاض صاحب جو کویت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حافظ اللہ تعالی، جن کے مسلسل رابطے بلکہ جن کے حکم سے یہاں آنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک ہی دفعہ میں اتنے سارے نیک اور پیارے چہروں کی زیارت بھی حاصل ہوئی۔ یہ دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، اور ایک عرفہ اور اعلیٰ مقصد ملاقاتیں، زیارتیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہوتا، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے ملنا جلنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی محبت کا ایک ذریعہ اور باعث ہے۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ حقت محبتی للمتظاہرین فیہ، کہ جو لوگ میری خاطر آپس میں زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ ان یہ زیارتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے شوق سے ایک چیز اپنے اوپر فرض کر، حالانکہ کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا پابند نہیں بنا سکتی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میل جول، ملاقاتیں اور زیارتیں اس قدر اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لی کہ ایسے بندوں پر محبت کرنا فرض ہے جو میری خاطر ملتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا ملنا جلنا اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے اور اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اور جو اس کا آخرت کا ثمرہ ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بی یا این المتحابون بجلالی، کہ دنیا میں میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، جو میرے لیے ملتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے میری رضا کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ وہ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو اعزاز ان کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے اس قدر اللہ کے قریب کہ اس قرب کو دیکھ کر انبیاء، صدیقین اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز جو ہے الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا۔ یہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، بہت سی احادیث سے اس کی صراحت ملتی ہے، تو اس سائے میں جگہ دوں گا۔ پورے میدان معاشر میں اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا، بہت سے لوگوں کو، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آج نیتوں میں ہماری اخلاص پیدا فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں اس اعزاز کا مستحق قرار دے دے۔ بہت سی کانفرنسیں دیکھی ہیں، جلسے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن آج جو آپ کا یہ جلسہ ہے، یہ کانفرنس ہے، اس کا عنوان بڑا پسند آیا مجھے۔
یا اللہ مدد کانفرنس کے نام سے، یہ ہمارے عقیدے کا مظہر ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے، یہ مسلک اہل حدیث کی، جس کی اساس عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی ان ساری دولتوں اور خزانوں کا مالک ہے، اور اس کی عطا سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب، وہ نبی ہوں، ولی ہوں، علماء ہوں یا جہلاء ہوں، تاجر ہوں یا آجر ہوں یا مستاجر ہوں، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ غنی ہے۔ تو چونکہ تم سارے فقیر ہو تو اسی غنی سے مانگو۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی فقیر نے کسی فقیر سے مانگا؟ سڑکوں پر لوگ پھر رہے ہیں سوالی فقیر، کبھی دیکھا آپ نے کہ ایک فقیر نے کسی دوسرے فقیر سے مانگا ہو؟ یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ ہم کسی فقیر سے مانگیں، اور سارے فقیر ہو، غنی صرف اللہ رب العزت ہے، اسی سے سوال کرو، اسی سے مانگو۔ وہ واحد ذات ہے کہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی، مانگنے سے خوش ہوتی اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی۔ وہ تو جب رات کا پچھلا ایک تہائی باقی بچتا ہے تو آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے۔ نزول فرمانے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کا یہ فعل، اس کی یہ صفت، ہمارے اس پر ایمان ہے۔ نزول کیسے فرماتا ہے یہ بیان نہیں ہوا، جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس کی کیفیت سے بحث کرنا یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے، بس ایمان لے آؤ اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کا نزول فرمانا مخلوقات کے نزول جیسا نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ تو نزول کیسا فرماتا؟ جیسا اس کے شان شان ہے، ہماری طرح نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ یہاں ذہن میں ایک بات آ گئی، کچھ لوگ شیخ الاسلام کی طرف ایک جھوٹا قصہ منسوب کرتے ہیں۔ وہ ممبر پر تھے، کسی نے پوچھا ان سے کہ اللہ کا نزول کرنا کیسے ہے، تو ممبر سے نیچے اتر ہے کہ ایسا ہے۔ یہ قصہ باطل ہے، یہ بہتان ہے شیخ الاسلام پر، یہ قطعاً ثابت نہیں۔ اس کا نزول حق ہے مگر اترنے کی کیفیت معلوم نہیں، جیسی اس ذات کے شان شان۔ یہ ہمارا ایمان، اور یہ عقیدہ ساری صفات کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اگر اسماء و صفات کے باب پر آپ توجہ دینا چاہیں تو جو اس کے نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، اور جو اس کے افعال ہیں، ان سب پر ایمان کا اسلوب یہ ہونا چاہیے۔ سب حق ہے، ایمان لانا واجب ہے، لیکن کسی کی کیفیت معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اپنے سارے ناموں میں، ساری صفات میں، سارے افعال میں اس ذات کے لیے کمال ہی کمال ہے، نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات کامل و اکمل ہے۔ ذات، صفات، اسماء اور افعال وہ کامل و اکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جب ایک تیسرا پہر باقی بچتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، کس قدر وہ چاہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ حل من مسترزق فارزقہ، حل من سائل فاعطیہ، حل من مستشفی فاشفیہ،
فجر کے طلوع ہونے تک کوئی ہے روزی کا طالب، مجھ سے روزی مانگ لو میں روزی دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ کوئی بیمار، کوئی شفا کا طالب ہو، مجھ سے شفا مانگ لو، شفا دوں گا۔ اور کوئی سائل ہو، کوئی سوال کرنا چاہے، مانگو مجھ سے، سوال کرو، میں عطا کروں گا۔ فجر کے طلوع ہونے تک۔ اور ثم یصعد، ایک عزیز کے الفاظ، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو نزول اور صعود دونوں اس کی صفتیں ہیں، کیفیت معلوم نہیں، اترتا کیسے ہے اور چڑھتا کیسے ہے۔ اترنا بھی حق ہے، چڑھنا بھی حق ہے، مگر کیفیت معلوم نہیں۔ جیسے اللہ کے شایان شان، ہر صفت میں کمال ہی کمال، اور کوئی صفت اس میں کوئی نقص یا عیب یا کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں۔ تو یہ یا اللہ مدد جو آپ کا عنوان ہے، یہ اسی جو پوری ایک توحید کی قسم یا عقیدے کا باب ہے، اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی ہمیں تلقین اور تعلیم دی گئی۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے، تو پھر جو دعائیں اس صورت میں ہوں گی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے قبل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دو وسیلے پیش کیے گئے، ایک اس کے معبود ہونے کا، دوسرا مستعان ہونے کا۔ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، اور صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ بس تو ہمارا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، اور تو ہمارا مستعان ہے اور کوئی مستعان نہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کے تعلق سے تعلیم ہے نفی و اثبات۔ یہاں طلبہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یہ دونوں حصر کے انداز ہیں، ایاک نعبد اور ایاک نستعین، دونوں میں حصر ہے۔ حصر کا معنی یہ ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے۔ اس بات بھی اور نفی بھی، پورا عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نفی اور اس بات کی بنیاد پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ گواہی نفی اور اس بات کے ساتھ۔ ہر نبی کی دعوت توحید کے تعلق سے نفی اور اس بات کی صورت میں تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اعبد اللہ اس بات ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ نفی ہے، ہر طاغوت سے بچو، انکار کرو، تب توحید کامل ہو۔ ایک بندہ اگر زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو اس کی توحید قابل قبول نہیں ہے جب تک دل سے تصدیق نہ کرے، اور اگر زبان سے اقرار ہو اور دل میں تصدیق ہو، اب قابل قبول ہے نہیں جب تک اس عقیدے کے مطابق عمل نہ کرے۔ چلیں اقرار بھی ہو گیا، تصدیق بھی ہو گئی، عمل بھی ہو گیا، صرف ایک اللہ کی عبادت پوری زندگی اختیار کی، اب توحید قابل قبول ہے نہیں جب تک سارے معبودان باطلہ کا انکار نہ کرے۔ یہ نفی۔ توحید کا عقیدہ صرف اثباتی شکل میں نہیں ہے، نفی ضروری ہے۔ آج ایک بہت بڑی جماعت ہے ہندوستان پاکستان میں پھیلی ہوئی، لوٹے بستر اس کا شعار، وہ کہتے ہیں توحید اثباتاً بیان کرو، نفیاً بیان نہ کرو۔ یہ دعوت تو کفار قریش نے بھی دی تھی۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وفد بھیجا ابو طالب کی زیر نگرانی کہ چلو آؤ صلح کر لیں، سمجھوتا کر لیں، آپ توحید بیان کریں، ہم روکیں گے نہیں۔
مگر اس باتی شکل میں اپنے رب کی دعوت دو، ہمارے معبودوں کا انکار نہ کرو۔ تو آپ کا جواب کیا تھا کہ تم سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھو اور چاند بائیں ہاتھ میں رکھو، پھر بھی میں تمہارے بتوں پر تنقید کرنے سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ توحید جو ہے وہ اس بات کے ساتھ ساتھ نفی بھی، بلکہ لا الہ میں نفی مقدم ہے اور الا اللہ اس بات بعد میں۔ پہلے اس دل کو، ذہن کو، دماغ کو اس شرک کے بت خانے سے پاک کرو، پھر ایک اللہ کی توحید کا اس بات۔ تو سورہ فاتحہ میں شروع ہی سے جو حسر کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا، ہمیں توحید کے تعلق سے دعوت دے دی گئی، یہ تعلیم دے دی گئی کہ توحید وہ قابل قبول ہے جو نفی اور اثبات دو بنیادوں پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، یہ لا الہ یہ کلمہ نفی ہے، الا اللہ کلمہ اثبات ہے، یہ دو ارکان ہیں توحید کے۔ لا الہ جو ہے ایک چیز کی نفی کر رہی ہے، کس چیز کی؟ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کوئی معبود نہیں، یہ لا انکار کرنا، نفی۔ اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ سچا معبود، حق معبود صرف ایک اللہ۔ یہ کلمہ نفی اور اثبات کے ساتھ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین دو چیزیں ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ جو آپ کا عنوان ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ یہ دو وسیلے پیش کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے قیمتی ترین چیز مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت ہے، صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ سب سے قیمتی دولت ہے یہ صراط مستقیم کی ہدایت، صراط مستقیم کا فہم اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اور یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا ایک زبردست قول کہ جب بھی نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور اہدنا الصراط المستقیم کا مقام آ جائے تو اپنے ذہن میں دو معنوں کا استحضار کرو، دو معنی ذہن میں رکھ کر اہدنا الصراط المستقیم کہو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ پہلا معنی یہ ہدایت دے دے، سیدھا راستہ سجا دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اور دوسرا معنی یہ حاضر کرو کہ اس پر زندگی بھر قائم بھی رکھے، ہدایت دینے کے بعد اس پہ استقامت دینا تا دم حیات، صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رہے۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے شیخ الاسلام کی۔ کیوں؟ کیونکہ دل پھر سکتے ہیں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ خود پیارے پیغمبر کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خود پیارے پیغمبر کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا، مال دینے کے بعد فقیر نہ کر دینا، صحت کے بعد مرض نہ دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں یہ دل ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور صراط مستقیم کی ہدایت پر استقامت دے دے۔ کوئی ایسا لمحہ نہ ہے کہ تو اس دل کو پھیر دے۔ تو ایک ذات ہے بے پرواہ ذات، قادر مطلق، اس پر قائم رکھے۔ تو آپ کے عنوان کے حوالے سے ہی اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے بندے اگر اللہ سے مانگے۔ اور ایک حدیث قدسی، اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز مانگنے کا حکم دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری کی روایت سے
حدیث قدسی، اس میں 11 دفعہ یا عبادی کا لفظ ہے، یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو۔ بڑا یہ محبت بھرا انداز، بڑا محبت بھرا انداز۔ اللہ کسی کو اپنا عبد کہتے، اپنا بندہ کہتے۔ قیامت کے دن جو بندہ جس کے 99 گناہوں کے دفاتر لائے جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور 99 رجسٹر کھلے ہوئے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر کا سائز جو ہے وہ تا حد نگاہ ہوگا، اس کا حجم، اس کی چوڑائی اور لمبائی تا حد نگاہ ہوگی، اور فیہا سیئاتہ، اور وہ سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے، نیکی کوئی نہیں۔ فرشتے اس کا رخ جہنم کی طرف موڑ دیں گے کہ تیرے پاس وزن کی کوئی شے نہیں۔ میزان میں اس چیز کو تولا جاتا ہے کہ نیکیاں بھی اور گناہ بھی ہیں، تیرے گناہ ہی پر ہیں، نیکیاں تو ہے ہی نہیں، چلو جہنم کی طرف۔ اللہ سریع الحساب، چلو جہنم کی طرف۔ اس وقت اللہ فرمائے گا فرشتو لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو۔ اس 99 رجسٹروں سے بھرے ہوئے گناہگار انسان کو اللہ نے عبد کہہ دیا، میرے بندے پر جلدی نہ کرو۔ اس عبدی کے لفظ سے بندے کو تسلی ہو جائے گی، اللہ نے مجھے اپنا عبد کا، اپنا بندہ کا۔ بڑا ہی عظیم الشان خطاب۔ اللہ فرمائے گا بلا ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ اب تو تولنے کا جواز بن گیا نا، گناہ بھی ہیں نیکی بھی ہے، اب تولو، وزن کرو۔ فرشتے اس کو واپس لے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے ایک پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی، وزن کرو، تولا جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا بندے سے احضر وزن کر، جاؤ اپنا وزن دیکھو، تمہارے اعمال تولے جا رہے۔ بندہ یہ باتیں کرتا ہوا جائے گا ڈھونڈاتے ہوئے کہ این البطاقۃ من السجلہ، چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا مقابلہ کیا کرے گی؟ مگر نبی علیہ السلام نے جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائے اس پرچی کے مقابلے۔ اس میں کیا ہے؟ علی مشہد الخلائق کے منظر، پرچی کو کھولا جائے گا، فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی توحید کی گواہی۔ وہ گواہی اس نے کس طرح دی ہوگی؟ کتنے علم کے ساتھ، کتنے ادراک کے ساتھ، کتنی معرفت کے ساتھ، کتنے فہم معنی کے ساتھ، اور کتنے یقین کے ساتھ، اور کتنی جازم تصدیق کے ساتھ اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ نے اس نیکی کو محفوظ کر لی، اور آج اس ایک ہی نیکی نے 99 دفاتر کے پرخچے اڑا دے۔ تو عبد، اللہ اس کو عبد کہہ رہے ہیں، اور یہ عبد تسلی اور تشفی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے، گناہوں کی زیادتی، معصیتوں کے ارتکاب کی زیادتی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ عبادی، اس حدیث میں بھی 11 بار اللہ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں کو خطاب کیا۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ حدیث جو ہے اشرف احادیث شامیہ، شامی محدثین کی جو روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ان میں سب سے اشرف حدیث یہ ہے۔ اس کی سلسلہ سند میں سارے راوی شام کے شامی ہیں، اور امام احمد کا قول ہے کہ شامی محدثین کی جو روایتیں ہیں، سب سے اشرف روایت یہ ہے ابو ذر غفاری، اور اس کی سند کا ایک راوی ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ، تابعی، ابو ذر غفاری کا شاگرد ہے۔ کان اذا روا هذا الحدیث جثا علی رکبتہ، جب ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ حدیث سناؤ تو دوزانوں بیٹھ جاتے گھٹنوں کے بل،
جیسے تشہد میں بیٹھتے، ایک تواضع کا انداز اختیار کرتے اور پھر وہ حدیث روایت کرتے۔ یہ حدیث اور آپ کا یہ عنوان، اس پر چشمہ کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا۔ عدل ہی عدل ہے میرے پاس، ظلم نہیں کرتا۔ ظلم ایک قبیح صفت ہے اور اللہ ہر قبیح صفت سے پاک ہے۔ اپنی ذات پر میں نے ظلم کو حرام کر دیا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور تم پر بھی حرام کر دیا۔ فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ظلم نہ کرو، نہ کسی پر نہ اپنے اوپر۔ کسی پر ظلم کیا ہے؟ اس کا حق چھیننا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا نمیمہ کرنا، کسی کا مال اتھیانا، کسی کو ناحق مارنا، قتل، یہ ساری ظلم کی صورتیں۔ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، گناہوں کے ظلم ہے، معصیتوں کے ظلم ہے۔ جتنا گناہ بڑا ہوگا اتنا ظلم بڑا ہوگا، جیسے شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ظلم نہ کرو، جو ظلم کرو گے دنیا میں نوٹ کر لو، خواہ وہ ظلم باپ بیٹے پر کرے، بیٹا باپ پر کرے، شوہر بیوی پہ کرے، بیوی شوہر پر کرے، پڑوسی پڑوسی پر کرے، دوست دوست پہ کرے، جو بھی ظلم ہوگا اس کو لکھا جائے گا قیامت کے دن اندھیرے کی صورت۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ظلم قیامت کے اندھیرے ہے۔ جتنا ظلم زیادہ کرو گے اتنا قیامت کے اندھیرے بڑھتے جائیں۔ اور قیامت کی کامیابی کے لیے نور کی ضرورت ہے، نور کی، ہر مرحلے پر نور کی۔ ہر مرحلے پر اگر اندھیرا ہوگا تو کیسے کامیاب ہے؟ اور خاص طور پہ پل صراط کا مرحلہ، اگر یہاں اندھیرا ہوا اور اندھیرا ہوگا، نور آپ کا عمل فراہم کرے گا، نور آپ نے ساتھ لے کر جائے، اور ساتھ اگر اندھیرے لے کر گئے دنیا کا ظلم آخرت کے اندھیرے بن جائیں گے۔ ظلم تم پر حرام کر دیا، ظلم مت کرو۔ اگلا جملہ، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سارے گمراہ ہو، سب گمراہ ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ فرمائے، حکم دے رہا ہے، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ ہدایت میرے پاس ہے، توفیق میرے پاس ہے، میں تمہیں ہدایت دوں، میں تمہیں ہدایت دوں۔ کوئی دنیا کی طاقت کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جن سے محبت بھی تھی اور جو ان کا سچا خادم بھی تھا، اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان ابا طالب لفی زحزاح من النار، جہنم کے ایک طبقے میں جس کا نام زحزاح ہے، جہاں آگ قدموں تک چھوئے گی، اور زحزاح کا قدموں مقام ان کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے حاصل ہے۔ حالانکہ دن رات کے ساتھی ساتھ رہ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، پال پوس رہے ہیں، ہدایت نہیں، اللہ کے اختیار۔ انہی دنوں ایک بندہ بھٹک رہا تھا، گھر سے بھاگا، کبھی کہیں بک رہا ہے، کہیں غلام بن رہا ہے، کہیں کسی کے پاس کسی ٹھوکرے کھاتا ہے، دور مدینہ سے، مگر وہ اللہ کا مطلوب تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ جو ساتھ ہے، خدمت گزار ہے، اسے ہدایت نہیں ملی، تو فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مانا دین کا معاملہ، ہدایت کا معاملہ
عقیدے کا معاملہ، ان سارے امور میں ہم محتاج ہیں اللہ کی توفیق، اس کی مدد کی۔ یا اللہ مدد، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت کی استقامت دے دے۔ یہ ہدایت کی در حقیقت اخروی کامیابی کی بنیاد۔ فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتم فاستطعمونی اطعمکم۔ میرے بندو تم سب بھوکے ہو، اور کھانا کسے ملے گا؟ جسے میں دوں۔ سارا کھانا میرے پاس، رزق کے خزانے میرے پاس، تم سب بھوکے ہو، میرے امر کے بغیر، میری توفیق کے بغیر تمہیں ایک دانہ نہیں مل سکتا۔ تو پھر کیا کرو؟ فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہارا داتا ہوں، میرے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ وہی توحید نفیاً و اثبات ہے۔ اس چیز کا اقرار و اعتراف کرو، اس کو اپنے عقیدے میں شامل کر لو کہ میں داتا ہوں اور کوئی داتا نہیں۔ مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھ سے کھانا مانگو، رزق مانگو، روزی مانگو، اللہ فرما رہا۔ تو اس کے بعد بھی ہم بھٹکتے پھرے، ادھر ادھر منہ مارتے پھرے، تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی۔ وہ انسان عقل سے عاری ہے، یہ مبتلا ہے شرک، اور واقعتاً جہاں شرک ہوتا ہے وہ عقل نہیں ہوتی، حماقت ہی حماقت ہوتی۔ وہ سارے خزانوں کا مالک جس کی نوعیت آگے آ رہی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ اور یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسو۔ اے میرے بندو تم سارے ننگے ہو، ہر انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے، اور کپڑا کسے ملتا ہے؟ جسے میں دوں۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو اور یہ لباس شیب تن کیے ہوئے ہو، میری عطا ہے، میری دین ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ لباس مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں۔ تو ہر چیز، کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، ہدایت کے معاملات ہوں، یہ سارے اللہ کے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں، ہدایت میں دوں گا، اور میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، کپڑے بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا، ہر شے عطا کروں۔ مانا اپنا عقیدہ اس یا اللہ مدد کے عنوان پر قائم کر، اللہ مدد کرنے والا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا عبادی انکم تخطئون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہو، اور گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ میرا کام کیا ہے؟ گناہوں کو بخشنا اور گناہوں کو معاف کرنا۔ یہ ہم کو فہم دیا گیا، اس فہم کے مطابق اپنا عقیدہ بنا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اس عقیدے پر قائم ہو کہ اس گناہ کو اللہ کے علاوہ معاف کرنے پر کوئی قادر نہیں، صرف اللہ معاف کرے گا، یہ عقیدہ بنا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ان اللہ یعجب من عبد یقول اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے تعجب کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ اس پر تعجب کرتا ہے۔ تعجب کا معنی حیرت۔ ہمارا ایمان تعجب کرنا اللہ کی صفت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔
نبی علیہ السلام کی کئی احادیث میں صفت تعجب کا ذکر ہے. ان اللہ یعجب من شاب لیست له صبوہ، صحیح حدیث. اللہ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جو نوجوان ہونے کے باوجود اس میں جوانی کی طغیانی نہ ہو، اس کی آنکھیں پاک ہو، اس کی سوچ پاکیزہ ہو، اس کا دل پاکیزہ ہو، شرمگاہ محفوظ ہو. اللہ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے. تعجب ہم بھی کرتے ہیں، مگر خالق کی مخلوق کی صفات سے کوئی تشبیہ نہیں. خالق کا تعجب کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق. ہمارا کیسا؟ جیسا ہمارے لائق. کیا اس کا تعجب کرنا ہمارے تعجب جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک. جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد. صفت کی خبر دے دی، صفت کی کیفیت کی خبر نہیں دی. صفت پر ایمان ہے اور کیفیت اللہ کے سپرد. یہ عقیدہ بندے کی سوچ، گناہ کا ارتکاب ہو گیا اور عقیدہ کیا ہے کہ تیرے علاوہ گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں. یہ سید الاستغفار ہے، اس میں بھی یہی عقیدہ کار فرما، اسی فکر کو پیش کیا گیا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کی عقیدہ یا اللہ میں گناہوں کا اپنے اقرار کرتا ہوں اور تیری نعمتوں کا. میری طرف سے گناہ ہی گناہ، تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں. یا اللہ گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، گناہوں کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. یہ جملہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے. میں سید الاستغفار میں یہ جملہ میں کہ بندہ اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. اور یہاں بھی اسی عقیدے کی دعوت دی. انکم تخطئون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے اور میں ان گناہوں کو بخشنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں. تو مجھ سے استغفار کرو، گناہ بخشوا لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں اور معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشتا، کوئی گناہوں کو معاف کرتا اور کوئی نہیں. تو باقی کیا بچا؟ یعنی ہر چیز میں تم رب تعالیٰ کے محتاج. روٹی چاہیے تو اللہ، کپڑا چاہیے تو اللہ، پانی چاہیے تو اللہ، لباس چاہیے تو اللہ تعالیٰ، ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ، گناہ کر لیے بخشش چاہیے تو اللہ تعالیٰ. ان سارے امور میں تم رب کائنات کے محتاج. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. میرے بندو تم سارے مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ سارے مل کر مجھے کوئی نفع دے سکتے. نفع و نقصان کا مالک تو میں ہوں. تم سارے جمع ہو کر بھی ایک ذرہ برابر کا میرا نقصان نہیں کر سکتے اور سارے جمع ہو کر ایک ذرہ برابر کا نفع نہیں دے سکتے. نفع و نقصان میرے ہاتھ، تمہارے ہاتھ میں نہیں. تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ میری جو بادشاہت ہے، میری عزت کامل و اکمل ہے، ایک ذرے کے اضافے کو قبول نہیں کرتی. کامل و اکمل، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زادوا فی ملکی شیئا. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ، جن بھی اور انسان بھی،
کیا بن جائے؟ سب سے بڑے متقی انسان کے دل پر قائم ہو جائے. یعنی کائنات میں سب سے بڑا متقی انسان کون ہو سکتا؟ اور دل کا محل تقوی ہے. تقوی کا محل دل ہے. التقوی ہاں ہونا. آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یہ دل میں. تو سب سے متقی پرہیزگار دل کس کا؟ وہ بن جاؤ تم، سارے بن جاؤ، انسان بھی جن بھی، اگلے پچھلے سارے لوگ، سارے متقی بن جاؤ، سب سے بڑے متقی. میرا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا جو تقوی کا دل ہے، پاکیزہ دل ہے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تو معنی یہ کہ اگر تم سارے محمد بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کا دل محمد کریم جیسا بن جائے، تو ما زادوا فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. میری ذات کامل و اکمل. یعنی سارے سب سے بڑے متقی انسان کا دل بن کر آ جاؤ، میری حمد و ثنا کرو، میری تعریف و تمجید اور تسبیح کرو، سجدوں پر سجدے کرو، نوافل پڑھو، حج کرو، لبیک اللہم لبیک پکارو. ساری کائنات، دل، جن بھی اور انسان، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میری عزت میں، میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے کوئی. میری بادشاہت کامل اور کامل. اور اسی طرح میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے افجر و خلق ہو جاؤ، ایک ایسا انسان بن جاؤ جس انسان کا دل سب سے بڑا گناہگار، فاسق اور فاجر، ددکارا واج، فرعون سمجھ لو، ابو جہل سمجھ لو، یہ سارے انسان، سارے جن فرعون بن جائے، ان کا دل فرعون جیسا بن جائے، تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکے. دن رات نافرمانیاں کریں، دن رات میری طرف گالیاں منسوب کریں، ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکے. ایسی وہ ذات کامل اکمل. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطي كل واحد مسألة ما نقض ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل في البحر. میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے لوگ، سارے انسان اور جن، جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونے وہ آج ہی زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج موجود ہیں اربوں لوگ، وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو. انسان بھی، جن بھی، مرد عورتیں سب جمع ہو کر کیا کریں؟ مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں. سوال کرنے کے لیے قطار نہیں لگانی، ایک ہی وقت میں مانگیں. زبان کی قید نہیں ہے، جو تمہاری زبان ہے، عربی ہے، عجمی، پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، جو زبان اس میں مانگو. لائن نہیں لگانی، ایک ہی وقت میں مانگو. اور یہ قید بھی نہیں کہ کیا مانگنا، جو چاہو مانگو، حکومتیں مانگو، بادشاہتیں مانگو، جو دل میں آئے مانگو، چاندی اور سونے کے ڈھیر مانگو، جو چاہو مانگو، اور میں سب کو دیتا جاؤں، دیتا جاؤں، دیتا جاؤں. تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ ایک بار زخار ہو، سمندر ہو، اس میں سوئی ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. تو پھر وہ احمق ترین لوگ ہیں جو اس ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے، غیروں کے جو ہے وہ ترکی خاک چھانتے ہیں. تم سارے فقیر ہو، فقیر فقیر سے کہا مانگ، میں غنی ہوں، مجھ سے مانگ. یا اللہ مدد. یہ عنوان یہ کانفرنس کا اس پوری حدیث کی ترجمانی کا، اور حدیث کا آخری جملہ یا عبادی
انما ہی اعمالکم احصیہا لکم. میرے بندو اب سن لو، آخری بات سن لو. میں تمہارے اعمال گن رہا ہوں، اعمال گن رہا ہوں. نیکیاں کر لو یا گناہ کر لو، میں شمار کر رہا ہوں. ہر عمل شمار کر رہا ہوں، ہر گناہ شمار کر رہا ہوں، ہر نیکی شمار کر رہا ہوں. انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، گن رہا ہوں. گن کر کیا کروں گا؟ قیامت قائم ہوگی، بدلہ دوں گا تمہارے اعمال کا، بدلہ دوں گا. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا قول ہے، اقبلت الدنیا مدبرۃ واقبلت الآخرہ مقبلہ. دنیا تیزی سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور قیامت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی. دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور قیامت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَنُونَ، اور سب کی اولادیں ہیں. دنیا کی کچھ اولادیں ہیں، کچھ آخرت کی اولادیں. فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا. تم آخرت کی اولاد بن جاؤ، آخرت کے بیٹے بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بن. فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب ہو کر عمل نہیں ہوگا. یہی بات ہے حدیث میں. میرے بندو تمہارے اعمال گن رہا ہوں. کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ ان اعمال کا بدلہ تمہیں دوں، قیامت کے دن جزا اور سزا دوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اپنے اعمال میں اگر تم نیکیاں پاتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تو اللہ کی تعریف کرو، اس کی توفیق سے ہو رہے. نمازی بننا، روزے رکھنا اللہ کی توفیق سے. کئی ایسے بد نصیب ہیں، مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، اذانیں سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بدبخت انسان میرے گھر میں نہ ہے. کتنے مالدار لوگ ہیں، سرمایہ ہے، حج نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بد نصیب انسان میرے گھر میں نہ ہے. اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی؟ تو اگر اعمال صالحہ پاؤ تو اللہ کی حمد کرو، اللہ کی توفیق سے. اور اگر برے اعمال پاؤ تو اپنے نفسوں کی ملامت کرو، نفسوں کی ملامت کرو. تم پر شیطان کا اثر ہے اور تم شیطان کی صحبت میں بیٹھ کر خود بھی شیطان بن چکے. ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث پوری ہو گئی. تو یا اللہ مدد، یہ آپ کا عنوان پوری طرح اس حدیث کی ترجمانی کر رہے. توحید کی طرف آؤ، عقیدے کی صحت اور عقیدے کی سلامتی کی طرف آؤ، سچے اور خالص دین کی طرف آؤ. آج جو بھی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، طوفانوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، ہماری بدعمالی ہے. علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ فتنہ جو آتا ہے، عذاب جو آتا ہے، ہمارے گناہوں کی بنا پر آتا ہے اور واپس لوٹتا ہے ہماری توبہ اور استغفار کے ساتھ. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، رب تعالیٰ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں اور عقیدے کی طرف آئیں. فَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب اکبر تو قیامت کا ہے، جہنم کا. ہم چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے تمہیں چکھاتے ہیں تاکہ تم لوٹو، پلٹو، دین کی طرف آ جاؤ. اگر شرک کرتے ہو تو توبہ کر کے توحید کی طرف آ جاؤ. غیر اللہ کو پکارتے ہو، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا اور فلاں داتا، یہ پکارتے ہو، یہ پکارتے ہو تو توبہ کر کے لوٹو اللہ کی توحید کی طرف. اس حدیث کو پڑھو، منہج واضح ہو، عقیدہ واضح ہو کہ توحید کیا ہے اور بندے کا رب تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اس تعلق کو سامنے رکھو.
اس تعلق تاکہ رب تعالی ہم پر رحم فرمائے. اس الاستغفار میں بندہ اسی تعلق کی بات کرتا ہے. اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ یا اللہ میرا اور تیرا تعلق کیا ہے؟ میرا تیرا تعلق یہ ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. یہ تعلق، اس تعلق کا وسیلہ اللہ کو پیش کر کہ تو میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو میرا مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کہاں جاؤں میں؟ کس کو پکاروں میں؟ تجھے ہی پکاروں. اس عقیدے کو ظاہر کرو، اس عقیدے کی دعوت کو عام کرو. اللہ تعالیٰ کو ہمارے احوال پر رحم ہے. اس وقت ہم عذاب میں ڈوبے ہوئے، صوبہ سندھ سے آ رہا ہوں، تقریباً ہمارا 2/3 صوبہ پانی میں ڈوبا ہوا. 3 دن پہلے ہم سانگڑ کے علاقے میں تھے، میل ہاں میل پانی پھیلا ہوا، زمین میں پانی جذب نہیں ہو رہا. تھوڑی بہت دھوپ سے پانی گرم ہو کے خشک ہوتا ہے، اسی طرح کھڑا. آگے جو فصلیں آئیں گی ان کی کاشت کا موقع نہیں. فقر ہی فقر ہے، غربت ہی غربت. رجوع اللہ اختیار، رجوع پھر بھی نہیں، رجوع پھر بھی نہیں، توبہ اور استغفار پھر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید سے بغاوت پھر بھی قائم ہے. یہ بغاوت اگر قائم رہی تو یہ فتنے اور یہ عذاب بڑھتے جائیں گے. توحید میں جب بگاڑ آئے گا تو توحید یہ شرک سب سے بڑا سبب ہے بگاڑ کا اور اللہ کی ناراضگی کا. جو حدیث معروف ہے سعد بن عبادہ کی، ایک بار انہوں نے کہہ دیا اگر میں گھر جاؤں کوئی اجنبی میرے گھر میں ہو تو تلوار کی دھار سے اس کا سر ختم کر دوں گا، گردن اتار دوں گا. نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. میں کہ انظر الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو کہ غیرت میں آ کر قتل کرنے پر تیار ہے. اور فرمایا کہ انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی. سنو میں سعد سے بڑا صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا صاحب غیرت. ان غیرت میرے اندر بھی ہے اور غیرت کی صفت سے اللہ تعالیٰ بھی متصف. اللہ بھی غیرت مند ہے، میں بھی غیرت مند ہوں. یہ غیرت کب آتی ہے؟ جب کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالا. وہ اجنبی انسان سعد بن معاذ کے گھر میں، سعد بن عبادہ کے گھر میں اس کی حق اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جائے، سر قلم کرتا ہے، اس کے حق کو چھینا جا رہا ہے، حق کو پامال کیا جا رہا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا حق جو ہے حق اطاعت ہے، حق اتباع ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاتبعونی، یہ آپ کا حق ہے. اس حق میں ڈاکہ ڈالو گے، کسی اور کو دو گے، فلاں امام، فلاں مجتہد اور فلاں باپ اور دادا، فلاں برادری، فلاں قوم، اللہ کے نبی پہ حق کے حق پر ہی ڈاکہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث. اللہ کی محبت کی اساس اللہ کے حبیب کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیغمبر کی اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ. اللہ کے محبوب، اور اللہ کے محبوب بن گئے پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان. رفعتیں ہی رفعتیں، درجے ہی درجے، اونچائی ہی اونچائی. ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل. اللہ کو کس بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آواز دیتا ہے، انی احب فلان فاحبہ. فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر 7واں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا، تم بھی سب کے سب اس سے محبت کرو. رب تعالیٰ کی محبت. فاتبعونی اس کی بنیاد، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو، میرے محبوب بن جاؤ گے. اپنی محبتیں لٹاؤں گا تم، میرے پیغمبر کی اتباع کرو. تو اتباع پیغمبر کا حق ہے، پیغمبر کے صاحب غیرت ہے. اس غیرت پر اگر ڈاکہ ڈالو گے، نبی علیہ السلام کی غیرت پر، نبی علیہ السلام کے حق پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. جبکہ آپ کی اتباع ہو، آپ کی شریعت کی حاکمیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، محبتیں اتریں گی.
رزق کی فراوانی اترے گی۔ آج بچہ بچہ مخروض کیوں ہے؟ دونوں حقوق ہم نے پامال کر دیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حق اطاعت کو پامال کر دیا اور اللہ رب العزت کے حق توحید کو پامال کر دیا۔ بغیرت اللہ تعالی، اللہ کی غیرت کیا ہے؟ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ، جب بندہ وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے ہیں تو اللہ کو غیرت آتی، اور سب سے بڑا حرام جو ہے وہ شرک ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والا اور چیلنج کرنے والا مشرک، شرک کرنے والا۔ پھر یہ عذاب کیوں نہ آئے؟ اس ملک پاکستان میں تباہ کاریاں کیوں نہ ہو؟ ارے یہ قوم تو اللہ تعالیٰ کے مکان پر متفق نہیں۔ کسی کو سنو وہ کہتا اللہ اللہ مکان، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، یعنی اللہ کا وجود اور معدوم کو فرق ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ مومنین کے دلوں میں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ مخلوق کے اندر مختلط ہے، کوئی کہتا ہے اللہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا، ابو لہب ملعون کا، فرعون کا بھی عقیدہ نہیں تھا جو آج کے مسلمانوں کے۔ اللہ کا مکان عرش، اللہ عرش پہ مستوی، کہاں گیا یہ تھے؟ پھر یہ عذاب کیوں نہ ہے؟ یہ نحوستیں کیوں نہ مسلط؟ توحید کو پہچانو۔ کم از کم یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کس طرح ہر امر میں ہمارا مددگار ہے اور دعوت دے رہا، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، کپڑا مانگو، پانی مانگو، کھانا، ہدایت مانگو، گناہوں سے توبہ مانگو، ہر چیز میں تمہیں دوں۔ اتنے پکی اور پختہ وعدے موجود ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھی ہم شرک کی دلدل میں، شرک کی دلدل میں۔ یہ دو حق جب پامال ہوں گے تو عذاب مسلط ہوں گے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا حق توحید ہے، حق اطاعت ہے، اور اللہ رب العزت کا حق توحید ہے۔ یہ دونوں پامال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے۔ آج بھی ضرورت رجوع کی طرف، سچی توبہ کی طرف، سچے استغفار کی طرف، اور شرک سے توبہ کر کے عقیدہ توحید کو اپنانا، اور بدعات اور خرافات سے توبہ کر کے تقلید کے بندھن سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر خالص محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ یہ دو حق اگر قائم ہوں گے، دنیا میں خوشحالی، ہر طرح کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ ایسے دور آئے بھی اور آتے بھی رہیں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور، عمر بن عبدالعزیز کا دور ہمارے سامنے مثال۔ اتنا خزانہ، اتنا مال اللہ نے دے دیا۔ وہ عدل کے دور تھا، سنت کی اقامت کے دور تھا، اتنا مال اللہ نے دیا، سرکاری گودام بھر گئے، یہ مال کہاں رکھے؟ امیر عمر فرماتے ہیں ایسا کرو، اس مال کو لے کر نکلو، لوگوں کے قرضے ادا کرو۔ قرضے ادا کیے، پھر لکھا مال پھر بھی بچا ہوا۔ ہاں وہ قرضے باقی پر کے جو کاروباری، وہ تو لوگ ادا کریں گے، کاروباری قرض، فرمایا کہ وہ بھی ادا کریں، کاروباری قرضے بھی ادا کر دیے، مال پھر بھی بچ گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ اس مال کو لے کر نکلو، اجعلوا فی العطاء، اور جہاں جہاں مسلمان غلام ہوں ان کو خرید کر آزاد کرو۔ یہ مال کی فراوانی کہاں سے آ گئی؟ یہ دور تھا عدل کا دور، سنت کی اقامت کا دور، توحید کی اقامت کا دور۔ اس دور میں اللہ نے برکتیں دی، جنگل محفوظ ہو گئے، مویشیوں میں امن آ گیا۔ عامر بن خزیمہ نے لکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور دور کس کا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عمر ثانی کا، بکریاں چرا رہا اور بالکل مطمئن ہو کر سو رہے کہ جب سے عمر خلیفہ بنے کوئی بھیڑیا ہماری طرف نہیں آ رہا۔ ایک دن سو رہا تھا، اٹھا، دیکھا ایک بھیڑیا بکری پر دست درازی کر چکا، اس کو چیر پھاڑ کے کھا چکا، پریشان ہو گیا۔ بکری سے پریشان نہیں ہوا، شہر کے حالات سے پریشان، باہر کی طرف بھاگا۔ کیا ہو گیا شہر میں؟ جب پہلا شخص ملا اس سے پوچھا، وہ شہر میں انقلاب آ گیا، کہا کہ ہاں آج ہمارے خلیفہ عمر ان کا انتقال ہوا، جن کا وجود رحمت تھا۔ اور یہی دور آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے
اور اسلام کو نافذ کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، وہ شخصیت آئے گی جس شخصیت کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ، جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ شخصیت آئے گی، عدل قائم کریں گے، سنت قائم کریں گے، توحید کی اقامت ہوگی، شرک کی دھجیاں بھی کر جائیں گی، سارے ادیان باطل ختم ہو جائیں گے۔ اس دور میں ایسی قناعت ہوگی، ایک انار پورے کنبے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار۔ اس انار کا چھلکا اس کنبے کا خیمہ بن جائے گا۔ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، ایک بندے کا پاؤں ایک سانپ پر پڑ جائے گا اور سانپ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ شہروں میں امن، دیہاتوں میں امن، جنگلات میں امن، یہ شاخسانہ اللہ کی توحید کا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی اور سچی اطاعت۔ آج یہ چیزیں مفقود ہیں، قوم پریشان ہے، بچہ بچہ مغروض ہے، ملک سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آئندہ کے لیے بھی کوئی امیدیں نظر نہیں آ رہی کہ زمین میں خوشحالی آئے، کوئی نئی کاشتکاری ہو، کوئی امیدیں نظر نہیں آ رہی، مستقبل تاریخ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیے، رجوع کیجیے، دین کی طرف، توحید کی طرف، سچے عقیدے کی طرف، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سچی غلامی کی طرف۔ یہی ایک نجات دہندہ معاملہ ہے جو اللہ نے پیش کیا اور اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔